لوگ جانتے ہیں کہ اسی کے وسیلہ سے زندگی ملتی ہے، اور یہی کلام ہے جو آپ کی ہڈیوں کے لیے تازگی بنتا ہے، اور یہی کلام ہے جو ناف کی کیا بنتا ہے، اور یہی کلام ہے جو آپ لوگوں کو مٹی کے اوپر سے اٹھاتا اور تخت پر بٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہی کلام ہے جو تاریخی کے وقت نور کا باعث آپ لوگوں کے لیے بنتا ہے، اور یہی وہ کلام ہے جو نئے یروشلم کا آپ لوگوں کو شہری بناتا ہے۔ یہی وہ کلام ہے جس کے وسیلہ سے آپ ابلیس کے تمام تر منصوبوں کے اوپر غالب آتے ہیں۔ یہی وہ کلام ہے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہی وہ کلام ہے جس کے وسیلہ سے پہاڑ وجود میں آئے۔ یہی وہ کلام ہے جس کے وسیلہ سے تمام تر ابلیس کے منصوبوں کے اوپر آپ لوگ غالب آ سکتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو شہد سے میٹھا ہے اور سونے اور چاندی بلکہ کندن سے بھی زیادہ قیمتی۔ آمین۔ یہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر اصل انداز کب ہوگا؟ جب آپ لوگ اس کو بڑی دیانتداری اور پورے دل کی گہرائیوں سے کیا کریں گے؟ سنیں گے۔ آمین۔ ہاللویہ۔ میں نے آج دوپہر کا بیٹھا ہوا تھا، تو میں آج کے جو اپنا مضمون ہے اس کے بارے میں روح القدس سے بات کر رہا تھا۔ کچھ باتیں روح القدس نے میرے اندر ڈالی۔ ہم لوگ بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، روح سے بڑھنے کی۔ روح القدس نے کہا کہ دیکھو مضمون بھی وہی ہے، بڑھنے کا۔ کیوں نہ مہینے کے اندر ہم ایک بار ہاتھ رکھ کر دعا کریں تاکہ وہ لوگ روح القدس کی قدرت سے واقعی میں ہی بڑھنا شروع کریں، اور غیر زبان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کی زندگی کے اندر اسی کلام مقدس کی بدولت جو ہے وہ کرنا شروع ہو۔ کیا آپ میرے اور روح القدس کی بات کے ساتھ زحمت ہیں، منفق ہیں؟ کیا کریں؟ ہونا چاہیے نا ایسے، تاکہ آپ لوگ روح کی پاور سے بھی بڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک اور بھی دعا کریں گے آج کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کاغذات ہیں، ہم آ رہے ہیں، اس بار آ رہے ہیں، اس بار لازمی پہنچیں گے، لیکن لاسٹ پر پھر انہیں ابلیس روک دیتا ہے۔ یہ حقہ اور سچا واقعہ ہے۔ کون سا بلا؟ کل کا بھی رستے میں کل کیا کیا؟ رستے میں گاڑی خراب ہوگی، آج پھر اسی جگہ پہ خراب ہوگی۔ تو میں نے کہا بھئی آج تو گاڑی خراب ہو، کچھ بھی آج لوگ خدا شکنے والا کام نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پورا ہفتہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی آج کون سا مضمون ہے، کیا حوالے مل سکتے ہیں، آج آپ کیسے بولیں گے، تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اسی جگہ پر کریں گے گائیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب وہ ٹائم آتے ہیں تو پھر وہ نظر ہی نہیں آتے۔ کوئی رکاوٹ تو ہے نا جو روک رہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ یسوع کے آنے کی اس کو بہت زیادہ تکلیف تھی، روح القدس کے آنے کی اس کو بہت زیادہ تکلیف تھی، اور روح القدس کے بارے میں سیکھنے بھی اور کھانے کے وقت میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کہا ہے؟ یہ وہ مضمون ہے جو بڑے کا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں تو ساری زبردست قسم کے ہیں، لیکن روح، حق، خدا، واحد خدا روح ہے۔ کیا خیال ہے اس بات کی؟ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے۔ تو اس کے لیے لازمی پرے کریں گے تاکہ لوگ وہ جو آنا چاہتے ہیں اور جن کو ابھی تک پتہ نہیں ہے وہ سن کر کیا کریں؟ یسوع کے عظیم کلام کو سننے کے لیے آئیں، سن کر لوگوں سے سن کر آئیں، تاکہ وہ یسوع کی عظیم بلیسنگ اور برکت کو کیا کریں؟ بخوبی سیکھ کر لے سکیں۔ آمین آمین ہاللویہ۔ ہم نے کل کہاں سے پڑھا تھا بھائی؟ بتائیں بھائی۔ واحد تو بتانا تو کہتا ہے مجھ سے پوچھتے نہیں، کہاں سے پڑھا تھا؟ اچھا، اور بھی وعدہ دیا تھا؟ کل نہیں وعدہ دیا تھا۔ آج بھی ہم یوحنا کی انجیل میں ہی ہیں، لیکن وہ تو آپ لوگوں کو آج زبانی یاد ہو چکی ہوگی، لیکن آج کوشش یہ کریں گے
थोड़े हवाले आप लोगों को देंगे और कोशिश एक और करेंगे, थोड़ा टाइम कम लगाएंगे आज। और दूसरा टाइम जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बंदोबस्त कर लिया है, ये तेल का। इसके अंदर डालकर जैसे खुदा के रूह ने कहा वैसे हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे, प्रे करेंगे, ताकि आज आप लोग रूह की कुव्वत से और रूह की कुदरत से क्या करें, बढ़ सकें। और इसके बारे में भी आज बोलेंगे तो आज भी सिखा देंगे, अगर आगे तरतीब से सीखेंगे तो फिर तरतीब के साथ सिखा देंगे कि रूह को हाथ रखने से अंदर ठहरता है। और लोग क्या करते थे, जब रसूल हाथ रखते थे और जिनके ऊपर हाथ पड़ते थे वो रूह की पावर को से बढ़ जाते थे। और मेरे साथ ऐसा तजर्बा हुआ है, मीटिंग्स के अंदर भी ऐसा हुआ है। फिर मैं एक दिन दुआ कर रहा था, दुबई के अंदर किसी ने कॉल की दुआ के लिए। अच्छा, मैंने दुआ शुरू की तो वो रूह की कुदरत से भर गया, उसने गैर ज़ुबान बोलना शुरू कर दी। एक और था, दो खा रहे हैं हम लोगों को, लेकिन हाथ रखा जाए ताकि वो बढ़ जाए। क्या क्या किससे बना, रूह की पावर से। इसलिए तो आज आप लोग इस मूड में हैं कि आप लोग उसकी कुदरत से भरे, इसके लिए भी मूड बनाना पड़ता है। क्यों बाजी, बनाना पड़ता है कि नहीं? इसके लिए मूड बनाना पड़ता है कि नहीं बाजी? ज़हन बनाना पड़ता है कि आज मैं रूह की पावर से बढ़ूंगी भी और रूह को उसकी कुदरत के बारे में भी सीखूंगी। क्या ख्याल है? कल हमने जो सीखा बपतिस्म के बारे में, रूह को उसकी अजीम पावर की बदौलत, बपतिस्म में जो है उसके मीनिंग क्या है? गुड, 3 बताया। आमीन। और इसको अस्तबाग भी कहते हैं। शाबाश, ग्रेट। अब देखें, और ये तो के मीनिंग, बपतिस्म है कितने किस्म के? 2 किस्म के। शाबाश। पहला कौन सा है? ये किसने शुरू किया? यूहन्ना आरफ ने, यूहन्ना अस्तबागी ने। गुड। इसके बाप का क्या नाम था भला? ज़िक्रिया। ज़िक्रिया का बेटा यूहन्ना था जो अस्तबाग कहलाया, जिसने बपतिस्म का काम शुरू किया। और वो बपतिस्म किस नाम से देता था? नहीं, वो पानी से देता था। उस वक्त यीशु के नाम से नहीं वो बपतिस्म देता था। उसने पानी से बपतिस्म देना शुरू किया और उसने ये कह दिया कि मैं तो पानी से देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो रूह से और फटती हुई जुबानों से आप लोगों को बपतिस करेगा। क्या कहना है? और वो आप लोग अख्तियार ले सकते हैं यीशु की अजीम पावर की बदौलत। और ये उन लोगों के लिए है जो बाइबल मुकद्दस के मतलाशी हैं और जो बाइबल मुकद्दस से मुनव्वर होना चाहते हैं, जो इसकी तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी आमद और रफ्त के अंदर रखना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक्स होली घोस्ट। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे, बाप वही है कल वाला, और उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। यानी रूह कुदस जो बाप मेरे नाम से भेजेगा, यानी रूह कुदस बाप क्या करेगा? मेरे नाम से उसको तुम्हारे ऊपर भेजेगा, डालेगा। और वो क्या क्या करेगा तुम्हारे लिए? जितनी भी बातें हैं जमीन के ऊपर तुम्हें वो सिखाएगा। और आगे क्या करेगा? वो सारी बातें क्या करेगा? याद दिलाएगा। सारी बातें क्या करेगा? कौन याद दिलाएगा? रूह कुदस। सब बातों
باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے جو زمین پر بھی ہیں. یہ صرف زمینی باتوں کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ روح آسمانی ہے. وہ آسمانی باتوں کے بارے میں بھی یہاں پر آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے. کیا خیال ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ آسمانی باتیں بھی ساری آپ لوگوں کے اوپر عیاں کر سکتا ہے, اگر ہم وہ اتنی ابیلٹی اپنے اندر رکھتے ہیں. تو جو دیکھیں, جو چاہتے ہیں زمین کے اوپر ساری باتوں جو زمینی ہیں ان کو اپنے اندر لینے یا ان کو جاننے, اور ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ روح القدس کی قوت کی. آمین. ان کو کس کی ضرورت ہے؟ روح القدس کی قوت کی ضرورت ہے, تاکہ وہ زمینی نعمتوں کو, زمینی بلیسنگز کو, اور ان باتوں کو جو بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح نے کہیں آپ لوگوں کے بارے میں, ان ساری باتوں کو ریپیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کوئی آیا ہے, کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ ان ساری باتوں. بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کی زمینی زندگی کے بارے میں جاننا مشکل ترین بات ہے, لیکن اس حوالے نے اس کا حل ہمیں بتا دیا کہ ہم یسوع کی زمینی زندگی کے بارے میں کیسے سیکھ سکتے ہیں اور کیسے اس کے پیروکار بن سکتے ہیں, اور وہ باتیں جو اس کے منہ سے نکلی تھی وہ آپ لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہیں. ان کو کون ریپیٹ کرائے گا؟ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ دنیا کی جو فلسفیاں ہیں, جو بکس ہیں, جو ہسٹری ہیں, بہت ساری ہسٹری مل جاتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر بھی, اور بہت ساری بکس بھی ہیں جو ہسٹری کے اوپر کیا ہے تحریک کی گئی ہیں, لکھی گئی ہیں, لیکن کبھی بھی وہ یسوع مسیح کی درست تعلیمات کے بارے میں اور ان گہرے بیتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو کبھی بھی آگاہ نہیں کر سکتی. جتنی پاکیزگی کے ساتھ اور جتنی ترتیب کے ساتھ اور جتنے ہی گہرے مکاشفات کے ساتھ, یہ ہے روح القدس جس کے بارے میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, جو آپ لوگوں کو بتا سکتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, میں بھی اس کشمکش سے گزرا, میں بھی اس کشمکش سے گزرا. کون سی بلا؟ میں چاہتا تھا کہ یسوع نے زندگی کو کیسے بسر کیا, وہ کیا کرتا ہوگا. بائبل مقدس کے اندر یہ درجہ میں جب تک آسمان کے اوپر باپ کو کچھ کرتے نہیں دیکھ لیتا, میں زمین کے اوپر نہیں کرتا. میں وہ کرتا ہوں جو باپ کو آسمان کے اوپر کرتے دیکھتا ہوں, ورنہ میں بیٹھے رہتا ہوں. بہت سارے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی رہتی تھی کس کے پاس؟ یسوع کے پاس. لیکن کیا وہ انتظار کرتا رہتا تھا, ایسے بیٹھا رہتا تھا کہ مجھے باپ بتائے, یا میں باپ کو دیکھوں کہ باپ آسمان پر کیا کر رہا ہے, یا باپ کی کیا مرضی ہے؟ انیوا کام نہیں کیا, نہ رسولوں نے, نہ کہ بائبل مقدس کے جو رولز ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ انتظار کرتا. بھائی ان کو تنگ نہ کرو بیٹے, آپ ادھر بیٹھ جا کے, آپ کل بھی میں دیکھ رہا تھا, ادھر 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 کسی کے پاس میں بیٹھو. کیا کرتا تھا وہ؟ انتظار کرتا رہتا ہوگا. ایسا تھا, لکھا ہوا ہے کہ میں جب تک آسمان کے اوپر باپ کو کچھ کرتے نہ دیکھ لوں, میں وہ کرتا ہوں جو باپ آسمان پر کرتا ہے. تو لوگوں کی تو بھیڑ لگی رہتی تھی. یسوع گلیل کے اندر جاتا اور لوگ وہاں پر ان کی بھیڑ لگ جاتی. یسوع کشتی کے اندر بیٹھتا تو باہر کناروں کے اوپر لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی. یسوع بیابان کے اندر جاتا تو لوگوں کی وہاں پر بھیڑ لگ جاتی. کیا خیال ہے کہ یسوع کا دھیان اور ٹائم آسمان کی طرف لگا رہتا تھا کہ میں باپ کو جو کرتے دیکھوں میں وہ زمین کے اوپر کروں گا؟ کیا ایسا تھا؟ کیا تھا پھر؟ وہ all ٹائم اس کے ٹچ میں رہتا تھا. زمینی کام کرنے کے لیے, زمینی خدمات کو سر انجام دینے کے لیے روح القدس کے ٹچ کے اندر رہنا اس قدر ضروری ہے کہ جتنی آپ لوگوں کی انرجی ہے, جسمانی انرجی, طاقت,
جسمانی قوت. دیکھیں میں نے کئی بار ایسے دیکھا کہ اس قدر میں ویک ہو چکا کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا. بہت زیادہ پین کو برداشت کیا، لیکن اس وقت وہ انرجی یاد آتی تھی کہ جو اس وقت ہے کہ میں ایک انگلی کے ساتھ بھی اس کو اٹھا سکتا ہوں، لیکن تب نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ انرجی کے بغیر، جسمانی قوت کے بغیر آپ ڈائٹ بھی نہیں لے سکتے. آپ لوگوں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو پیرالائز ہو جاتے ہیں، جن کے کسی کی دائیں سائڈ کسی کی بائیں سائڈ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. ہمارے پاس آتے ہیں نا لوگ پرے کے لیے، ہم نے کیا بہت سارے لوگوں کے اوپر پرے کرنا شروع کی، تو ہوا کیا کہ وہ نوالا توڑ کر بھی روٹی کا منہ کے اندر نہیں ڈال سکتے. اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جسمانی انرجی کی. اور جن کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں کام کرنا چھوڑ جائیں، کیا وہ اس کی لائف کیسے ہی ہے جو اس کے ساتھ ٹچ میں نہیں ہے، جو اس کی قوت کے طالب نہیں ہے، جنہوں نے اس قوت کے بارے میں جانا نہیں ہے، جن کے اندر وہ موجود نہیں ہے، وہ درست طریقے سے کبھی بھی اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتے. کیا خیال ہے؟ یسوع نے کہا کہ بھئی یہ مشکل کام نہیں ہے، اب آسان تھوڑا سا کرنے لگا ہوں. دیکھیں یہ مشکل کام نہیں ہے. باپ کیا کرے گا؟ میرے نام سے آپ لوگوں کے اوپر انڈیلے گا. اگر تم مانگو گے تو باپ نے پرومس کیا ہوا ہے، اور میں نے بھی آپ لوگوں سے پرومس کیا ہے، اور میرا پرومس ٹوٹنے والوں میں سے نہیں ہے. میرا وعدہ ہاں کے ساتھ ہے، میرا وعدہ ہاں کے ساتھ ہے. میرا کلام پہاڑوں کو زیر 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 کر دیتا ہے، ٹوٹنے والوں میں سے نہیں ہے. میرا پکا پرومس، اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ. میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دے گا. اور آگے 26 آیت کے اندر اسی باپ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ میرے نام سے وہ تمہارے اوپر انڈیلے گا، تم بڑھو گے اس کے ساتھ، اور وہ تمہیں ساری باتیں کیا کرے گا؟ یاد دلائے گا. اور وہ اپنی زمینی زندگی کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو آگاہی دے گا. میں نے بات شروع کی کہ میں نے کوشش کی سٹارٹ کے اندر کہ یسوع نے کس قدر زندگی کو بسر کیا ہوگا. مجھے سرچ کیے بھی وقت بھی وہ ایسی اس کی لائف کے بارے میں بات نہیں ملی کہ اس نے زمینی لائف کیسے بسر کی. لیکن جب روح القدس نے بند آنکھوں کو کھولا، بند عقل کو کھولا، تب جا کر پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسی بکس نہیں ہے بائبل مقدس کے علاوہ جو یسوع کی زمینی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو درست طریقے سے بیان کر سکے یا دکھا سکے. ہاللویا. اگر آپ یسوع کی زمینی زندگی کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کس کی ضرورت ہے؟ اور جو لوگ روح کے بغیر زمین کے اوپر خدا کے کام کو کیسے سر انجام دے رہے ہیں، اور بے شک بڑے بڑے بیٹھ ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، کیا وہ یسوع کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یا روح القدس جو زمینی ساری باتوں کو عیاں کرتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے، جو مکاشفات کو کھولتا ہے، جو یسوع کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، اگر اس سے آپ لوگ واقفیت رکھتے ہی نہیں ہیں تو بے شک آپ کے بیگ کے اندر 5 بائبلز کیوں نہ ہو، آپ درست طریقے سے کام نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ درست طریقے سے کام کو سر انجام دینے کے لیے آپ لوگوں کو کسی کی ضرورت پڑے گی، یعنی ہولی پاور، روح القدس. وہی آپ لوگوں کو درست جو ہے مسیحی بنائے گا. آمین.
اس کے بغیر آپ لوگ درست مسیحی نہیں بن سکتے، مسیحی کے پیروکار نہیں بن سکتے۔ نام کے ساتھ بے شک کتنے بھی بڑے ٹائٹل لگ جائیں، اس بات کا اس کو کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ جب عدالت ہوگی تو لکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ میں کہہ دوں گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، بھاگو، ننگے پاؤں بھاگو۔ نہیں، تیرے نام کے سبب سے میں نے بدروحوں کو نکالا، تیرے نام کے سبب سے میں نے بیماروں کو چنگا کر دیا، لیکن میں تمہیں نہیں جانتا، تم بھاگو، کیونکہ میں اس ٹریک کے اوپر کام کرتا رہا، میں اس ٹریک کے اوپر کام کرتا رہا، لیکن تم نے نہ اس ٹریک کے اوپر کیا نہ اس ٹریک کے اوپر کیا، تم نے اس جگہ پر کام کیا جس کو روڈ کہتے ہی نہیں ہے، تو ٹریک سے نیچے اترا ہوا تھا۔ میں نہیں تمہیں جانتا، تو کہاں سے آتا ہے یا کہاں سے آتی ہے، میری کوئی بھی واقفیت نہیں ہے تجھ سے، کیونکہ میں نے جس کو بھیجا تھا تو نے اس کو جانا ہی نہیں ہے، تو نے اس کے بارے میں تڑپ رکھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور میں کئی سالوں سے بتاؤں، گھر بیٹھا ہوں میں خدمات کے لیے اتنا نہیں نکلتا، آپ کو بھلی پتہ ہے نہیں جاتا، لیکن پہلے وہ بھی وقت تھا کہ میں جب بھی آپ کے گھر میں آتا اور مٹی کے ساتھ جو ہے وہ بھرا ہوتا تھا، کہاں سے اتنے کپڑے بھی خراب اور ایسے کبھی یہاں پہ کبھی یہاں پہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لیکن کل یہ پچھلے ویک میں بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، بھائی کہہ رہے تھے نکل نہیں رہے، تو میں نے کہا کہ شاید اچھا نہیں ہے نکلنا بھائی لوگوں کے ساتھ جا کر رفاقت رکھنا یا میٹنگز لینا یا کرنا، مجھے نہیں اچھا لگ رہا۔ وجوہات کیا ہے؟ سیزن کو سمجھنا، اپنے اوپر انائٹی کو سمجھنا، بھائی سے برکت بات ہوتی ہے۔ خدا اس وقت یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ جا کر معجزات کو کریں، خدا کئی دفعہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ جا کر کلام مقدس کو بیان کریں۔ میں بائبل مقدس سے پروو کر کے آپ لوگوں کو دوں گا آگے والے دنوں کے اندر۔ خدا چاہتا ہے کہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا شروع کر، لیکن ہم کہتے ہیں نا یہ روح کی آواز نہیں ہے، یہ خدا کی آواز نہیں ہے۔ کیا خدا بھی کبھی کہہ سکتا ہے کہ کلام مقدس کو بند کر دیں اور یہاں پر میری حضور میں بیٹھ جائے؟ نہ نہ نہ، یہ صاحب نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کی آواز ہے، ہم نے کبھی سنی نہیں ہے اس کی آواز، اس لیے لگتا ہے یہ نہیں ہے۔ خدا کبھی بھی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ کلام مقدس کو بند کر اور میرے ساتھ وقت گزار بیٹھ جا۔ نہیں، میں تو جاؤں گا، میں ریگولر 20 سال سے اسی گھر کے اندر جا رہا ہوں، لیکن اس گھر کے اندر ایک بھی، میں نے معجزات تو دیکھے ہیں لیکن میں نے ان کی زندگی کے اندر کسی کو بھی تبدیلی کا باعث بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں خود بھی برباد ہو رہا ہوں تو میں ان کو بھی برباد کروں گا، کر کے ہی مروں گا۔ کیا خیال ہے؟ میں نے جب سے خدا نے مجھے کہا، میں نے میٹنگز بند کی، لوگوں نے بھی بہت ساری باتیں کی کہ شاید یہ مغرور ہو گئے ہیں، اب نہیں آتے، اب بڑے لوگ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا ہم ٹھیک ہے، آپ لوگ سے کہہ رہے ہیں اور میں بڑا ہو گیا ہوں۔ کیا ہے؟ تھوڑا سی میری ہائٹ بڑی ہو گئی اب نا، اور زیادہ لمبا ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے نہیں آ رہا، میں نے ہیل والی جوتی پہننا شروع کر دیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اب اس لیے میری ہائٹ تھوڑی سی جو ہے نا وہ لمبی لگ رہی ہے، اس لیے نہیں آتا۔ لیکن وہ لوگ تو نہیں جانتے اور وہ کبھی جانیں گے بھی نہیں۔ ان لوگوں کو صرف اپنے معجزات کے ساتھ، اپنی شفا کے ساتھ لگن ہے۔ وہ صرف یہی چاہیں گے کہ میں کیا کروں، میں شفا پا جاؤں، میں چنگی ہو جاؤں، میں چنگا ہو جاؤں۔
اتنے کس نہیں ہے. میں ان کو یہ فون پہ لگے رہتے تھے, بہت زیادہ کال سے بات. میں نے منع کیا, میں نے کہا خدا کا پاس بند کر دو. دعائیں کرنا کوئی درست بات نہیں ہے. خدا کے ساتھ وقت گزارنا درست بات ہے. میں نے ابو جی کو بھی منع کیا, ہر ٹائم فون پہ لگے رہتے ہیں. تو میں تو فون اٹھاتے ہی نہیں ہوں نا, یہ عادت بری بنی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ لوگ 10 گھنٹے لوگوں کو دیں, یہ ضروری نہیں ہے. اس کے لیے بھی نہ جائیں لوگوں کے پاس, ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. صرف اگر 10 گھنٹے لوگوں کو دیتے ہیں, 5 گھنٹے آپ فون کو دے دیتے ہیں, تو پیچھے بچا کیا؟ آپ لوگ تو خدا کو تو ٹائم دینا دور کی بات ہے. خدا نے آپ لوگوں کو فیملی دی ہوئی ہے, آپ لوگ اس کو بھی ٹائم نہیں دیتے. جسمانی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ اگر وہ 15 گھنٹے کو چھوڑیں اور 7 گھنٹے خدا کے قدموں میں بیٹھیں, اس کی حضوری میں بیٹھیں, تو میرے آپ لوگوں کو اپنی بلیسنگ کے ساتھ, اپنی عظیم قوت, اپنی عظیم قدرت کے ساتھ بڑھ دے گا. آپ 1 مہینے کے اندر بھی کسی کے گھر میں جا کر پاؤں رکھیں گے, اتریں گے, ان کی زندگیاں یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے اور روح کو اس کی پاور کی بدولت تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویہ. کیسے؟ جب آپ لوگ میرے خدا اور اس کی نیچرل سپر پاور جو اس کے اندر سے نکلتی ہے, یعنی روح القدس, روح حق, آمین, اس کو لیں گے تو آپ لوگ درست طریقہ سے اپنی لائف کو بسر کریں گے اور کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. خدمت کے اندر زندہ رہنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا, انرجی کس سے ملتی؟ روٹی سے. زندہ رہنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی؟ طاقت کی, انرجی کی. کیا خیال ہے؟ اور انرجی کس سے ملتی؟ کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے, ضرور کہتا ہے کہ روٹی سے مجھے توانائی ملتی ہے. کیا خیال ہے؟ پاکستان کے اندر ایسے آٹا گون کے روٹیاں آپ کا پاگل ہو جاتی ہیں, لیکن دوسرے ملکوں سے روٹی کا کٹ استعمال کرتے ہیں. وہ برڈ سے فروٹ وغیرہ جو ہے نا ان سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. پاکستانی بیبیاں شاید زیادہ سزا دیتی ہوئی ہے باقی عادت میں, یہ بیچاریاں سر کی کام کے لیے, لیکن ان کے لیے اتنی نہیں ہے. وہ بریڈ لیتے ہیں, اوپر تھوڑا بہت جیم لگاتے ہیں, بٹر لگاتے ہیں, پھر فروٹ بیچ میں رکھتے ہیں, تو چل رہی ہو جاتی, ساتھ جوس پیتے ہیں, وہ جا رہے کام. لیکن پاکستانی اٹھتی بیچاری, چل بھائی چھٹ گیا ہے روٹیاں. شام کے وقت بھی 1 بج گیا, مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے, ایک پراٹھا بنا کے دیا. کیا خیال ہے؟ سبزی کون سی بنی ہے؟ مکس سبزی بنی ہے, تو پھر بیچ میں ڈال لینا, زیادہ مزہ آئے گا. کیا خیال ہے؟ وہ بیچارے کو کم نہیں کر دیتے ہیں پاکستانی لوگ. ہم تو کیا خیال ہے؟ لیکن ان کو میں سمجھ رہا ہوں, سوچ رہا, میں نے کہا ان کو شاید زیادہ وقت کے دن کے اندر سزا ملی ہے. لیکن وہ دوسرے جو بیرون ملک والے لوگ تھے, وہ جو خواتین ہیں, ان کے لیے اتنی نہیں ہے, لیکن وہ کام آپ لوگوں سے زیادہ کرتی ہیں. وہ جاب کرتی ہیں, تقریباً زیادہ تر وہ کیا کرتی ہیں, جاب کرتی ہیں, اور وہ اپنے گھر کو شاید اتنے پیسے ان کا شوہر نہ کما رہا ہو, یا ان کا بھائی نہ کما رہا ہو, یا ان کا باپ نہ کما رہا ہو جتنے وہ کما رہے ہوتی ہیں. لیکن وہ یہ ان کا روٹی والا یہ جو ہے نا, یہ کام ان کا کام ہوتا ہے, ہاتھ چلانے کا, پراٹھے بنا کے تیرے ہاتھ سر دینے. ٹھیک ہے, جو جانتا نہ ہو ایک سے جو پریشانی. اچھا دیکھیں, اس کے لیے کس کی ضرورت پڑی؟ میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا بتایا تاکہ آپ لوگ فریش ہو جائیں. اب دیکھیں, زندہ رہنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ روٹی کی.
اب خدمت کرنے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ روح القدس کی. خدا کے کام کو سر انجام دینے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ روح القدس کی. روح القدس کے بغیر نہ یسوع نے خدمات کی، روح القدس کے بغیر نہ رسولوں نے کام کیا، روح القدس کے بغیر نہ ابلیس ڈرتا ہے، نہ وہ آپ لوگوں سے بھاگے گا، نہ بیماریاں جاتی ہیں، نہ آپ لوگ درست طریقے سے واجب طور پر بڑے اختیار کے ساتھ اس کے اوپر گرپ کر کے خدا کے کام کو نہیں کر سکتے. اگر گرپ کرنی ہے اپنے کام خدمت کے اوپر تو روح القدس کے ساتھ لنک جو ہے وہ بنائیں. آمین. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ میں آج سوچتا رہا، میں نے حوالے تو مجھے بہت سارے دیے ہیں، لیکن خدا میرے پاس کلام نہیں ہے، میں کیا کروں گا جا کر؟ بالکل سچ بول رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، میرے پاس کلام نہیں تھا. اور میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا میں ان کو تیرے بارے میں سکھا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ سے ممور ہوں، ان کو سے بڑھ کر زندگی کو بسر کریں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ روح اس نے میرے اندر جو بات ڈالی وہ بڑی خوبصورت، وہ جو میں نے آپ لوگوں سے آتے ہی وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. آمین. یہ نہیں روح القدس، دیکھیں یہاں پر نہ تصدیق کر دی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہے، اس کے بغیر سب باتوں کو نہیں آپ لوگ جانیں گے. اور اس سے پہلے میں نے اکثر دیکھا کہ میں نے پوچھا پچھلی بار کون سا کلام تھا، لیکن مجھے نہیں بتاتے تھے. آپ لوگ نہیں بتاتے، نہیں نہ بتاتے تھے، آپ بتاتے تھے کہ بھائی کون سا، میں نے کہاں سے کلام سنایا؟ سب باتیں جو یاد رکھنے کی توفیق دیتا ہے بائبل مقدس کے ریلیٹڈ، اور جو اس کے اندر سے بہتی ہیں، وہ روح القدس ہے. وہ روح القدس ہے. لیکن آپ لوگوں کے اوپر کیا کرے گا؟ یسوع کے نام کے وسیلہ سے باپ آسمانی جو ہے اس کو انڈیلے گا، کیونکہ شروع سے باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہے. کاش زمینی ایماندار بھی ایک ہو جائے تو بڑی بات ہو جائے. آمین. بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھی نا ویڈیو ہماری جو یوٹیوب پر چل رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوا ہے، یہ پاسٹر تصور نے یہ اعلان کر دیا کہ روح القدس کے بارے میں صرف میں ہی سکھا رہا ہوں. تو میں نے کہا مجھے کسی نے سکھایا نہیں ہے، پاکستان کے اندر مجھے نہیں ملا کوئی اور نہیں سکھایا، تو میں نے اس لیے اس کام کو خدا نے مجھے کہا اور میں نے کر دیا. تراس بھی لوگوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ جب میسج کو سنتے ہیں تو پھر پرابلمز ہوتی ہے. اس لیے تو میں کیمرے کی طرف دیکھ کر زیادہ بات کرتا ہوں کہ زیادہ ہو، تاکہ روح القدس کی تڑپ جو ہے اندر آنا شروع ہو. جیسے جینے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، ایسے خدمات کو کرنے کے لیے، مقدس کلام کے پجاری بننے کے لیے، پادری کہلانے کے لیے بھی روح القدس کی عظیم پاور کی ضرورت ہے. آمین. کیونکہ وہ سب باتیں وہی بتاتا ہے اور اسی کے اندر ہی یہ قوت اور قدرت پائی جاتی ہے. اگر آپ لوگ نہیں اس کے بارے میں جانیں گے تو آپ لوگ بھی ساری باتوں کو نہیں جان سکیں گے. اب دیکھیں یہ بات، کچھ حوالے بھی میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. یہ یوحنا کی انجیل 20:22 نکالیں ذرا. 20:22 یوحنا کی انجیل 20:22 اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. آمین آمین. اچھا، میں اگر بہت کچھ لوگوں کو نا اس بات سے اعتراض ہوتا ہے، کئی بار جب مائک پکڑا ہونا، مجھے بھی تھوڑا بہت ہوا ہے، زیادہ نہیں، کیونکہ میں طنز بازی نہیں کرتا. جو روح سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کی خوشی اور مزہ آتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ پھونکا کیسے جاتا ہے بھلا؟ پھونک کے ساتھ، ہاں جی، پھونکا تو ایسے جاتا ہے نا، ایسے پھونکا جاتا ہے. اور ایسے ہوا بھی جب کبھی ہاتھ میں مائک آ جاتا ہے نا،
تو سامنے لوگ زیادہ بیمار ہوں تو کبھی کبھی ایسے کریں نا. میں نے کئی بار ایسے ہوا اور اکثر میٹنگز کے اندر ہوتے ہیں, ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے, اور لوگ گر جاتے ہیں. لیکن جب میں نے اس آیت کو دیکھا, پڑھا, تو میری عقل نے کام کرنا شروع کر دیا کہ پھونکنے سے کیا ہوتا ہے. لوگ روح القدس کی قدرت سے کیا ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں. جب پھونکا اور یسوع نے پھر یہ کہہ کر ان کے اوپر پھونکا, لو روح القدس, لو وہ پاور میں تمہیں دیتا ہوں جس کو لے کر تم زمین کے اوپر اختیار کرو گے, جس کو لے کر تم زمین کے اوپر تمام تر انسانوں کے اوپر بھی اور حیوانوں کے اوپر بھی اور تمام تر ابلیس کے لشکر کے اوپر بھی کیا کرو گے, اختیار پاؤ گے. کیا خیال ہے؟ یسوع نے, اب دیکھیں ہم نے روح القدس کی بات کی اور یسوع نے بھی روح القدس کی قدرت سے کام کیا اور اس نے شاگردوں کے اوپر بھی پھونکا. کس سے بھرو مند ہو جاؤ, تقویت اور قوت اور زور پاؤ جو آسمانی ہے, میں تمہیں دیتا ہوں, یسوع نے کہا. اور کبھی بھی جائیں کسی جگہ پر دعا کے لیے تو ان کے گھر جاتے ہی ان کو بولے کہ پوچھے نا کوئی, ہاں باجی شبانہ آگے آپ لیٹ آئے ہیں, اس کو بولے ہاں میں آگئی ہوں, میں یسوع کے نام سے آتی ہوں میری بہن, چائے پیئیں گے؟ ہاں میں پیوں, میں ویسے کر رہا ہوں, اگر نہ پینی ہو تو نہ پیئے. کیا خیال ہے؟ یا آپ لوگ جب جائیں تو لازمی کہیں میں یسوع کے نام سے آتی ہوں یا آتا ہوں. ابلیس کے جتنے بھی ان کے گھر کے اندر مورچے ہوں گے, اس کے اڈے ہوں گے, جب آپ یہ ورڈ استعمال کریں گے ان کے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی کہ میں یسوع کے نام سے آتی ہوں, تمام تر سارے مورچے جو ہیں اس کے جو اڈے ہیں وہ ہل جائیں گے. نہ کہ صرف وہ ہلیں گے, وہ ٹوٹ جائیں گے. نہ کہ وہ ٹوٹیں گے, وہ تباہ و برباد ہو کر وہاں سے بھاگ جائیں گے. آپ کے کہنے کے ہی سبب سے میڈیکل ہونا شروع ہو جائیں گے. آمین. یسوع کے نام میں قوت اور قدرت پائی جاتی ہے. آمین. کچھ حوالے جو ہیں ان کو کوٹ کریں اور میں آپ لوگوں کے لیے آج دعا کروں گا. مثال کی کتاب, اعمال کی کتاب, اعمال پہلا باب اور اس کی 2 آیت, اعمال پہلا باب اس کی 5 آیت, اعمال پہلا باب اور اس کی 8 آیت, اعمال پہلا باب اور اس کی 16 آیت. روح القدس کے ریلیٹڈ ہے, یہ ساری باتیں کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا. دوسرا باب 4 آیت, دوسرا باب 33 آیت, دوسرا باب 38 آیت, لکھی ہیں دوسرا باب 38 آیت لکھی ہیں. گڈ. چار باب کی 8 آیت. یس 4:25. چار 31 کو ساتھ پڑھے بھی. ہاللویا. ربی مارا سنا دادا شمیری گرم مارا سنا دادا سیور گرو مارا سنا دادا. 4:31 کو پڑھیں بھی ساتھ. جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. آمین. زبردست بات کیا ہے کہ پہلا نمبر کیا ہے کہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب روح القدس سے بھر گئے. اور وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے میں نہیں جانتا کہ وہ مٹی کی تھی, میں نہیں جانتا کہ وہ اینٹوں کی تھی, میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ لکڑیوں کی بنی ہوئی تھی,
لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ بے شک کتنی بھی بڑی دوار کیوں نہیں تھی، لیکن خدا کا مقدس کلام یہ فرماتا ہے، اس کے اندر یہ قلم بند ہے کہ اس روح اس کی قوت اور قدرت کی بدولت وہ ہل گئی، اس کی نیند ہل گئی اور وہ روح سے بھرے اور انہوں نے خدا کے کلام کو پھر سنانا شروع کیا کہ پہلے بعد میں سنیں خدا کے مقدس کلام کو روح القدس کے بغیر ہم لوگ نہیں سنا سکتے، کیونکہ مقدس کلام روح القدس کی تحریک کے ساتھ لکھا گیا ہے اور روح القدس کی تحریک کے ساتھ اس کو سمجھا جاتا ہے اور روح القدس کی تحریک کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے روح کی تحریک کے بدولت ہم مقدس کلام کو بیان کر سکتے ہیں، اس کے بغیر ہم درست طریقے سے خدا کے کلام کو بیان نہیں کر سکتے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے اپنا کیا کیا، ایف اے کمپلیٹ کر لی یا بی اے کمپلیٹ کر لی اور انہوں نے کیا کیا، بائبل مقدس کو تھما لیا، اپنے ہاتھ کے اندر نہیں، ہاتھوں کے اندر۔ کیا خیال ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ایم اے کر لی یا ایم اے ماسٹر کر لیا اور انہوں نے بائبل مقدس کو کیا کیا، اپنے ہاتھ کے اندر تھمایا تو پھر وہ مقدس کلام کو سنانے کے قابل بنے۔ سب باتیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی، پیچھے جائیں ذرا، ایک بندہ پیچھے جائے، آپ لوگ رہنے دیں، آپ جائیں یوحنا کی انجیل 14 باب 26 آیت پڑھیں۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ سب باتیں سکھانے کے لیے جس کی ضرورت ہے، 31 آیت کو بھی پڑھیں ذرا، 4 باب کی۔ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں وہ جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ خدا کا کلام دلیری سے کیا ہوا، وہ سناتے رہے۔ سب باتیں روح القدس کی قدرت کی بدولت آتی ہیں زندگی کے اندر، اور جب سب باتیں آتی ہیں تو پھر دلیری کے ساتھ کیا ہوتا ہے، خدا کا کلام سنایا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو لینے کے لیے جب ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ روح القدس کے بغیر آپ لوگ خدا کے کلام کو درست طریقہ سے بیان نہیں کر سکتے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے جس ڈگری کی ضرورت ہے وہ خدا کا پاک روح ہے، جو آپ لوگوں کے اوپر سب باتوں کو کھولتا ہے اور آشکارا کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہوا کہ جب وہ روح اس کی قدرت سے بڑھ گئے، روح اس اتنا ساری وہ جگہ بھی ہل گئی، جب وہ روح اس سے بڑھے تو پھر وہ دلیری کے ساتھ انہوں نے خدا کے مقدس کلام کو پریچ کرنا، ٹیچ کرنا شروع کیا، اور لوگوں کے بیچ اس بات کا 1 2 4 کو نہیں ہے، لوگوں کے بیچ اس بات کا بڑا چرچا پھیل گیا جو گئی۔ کیا خیال ہے؟ میں نے دیکھا، میں اس کو جانتی تھی پہلے، لیکن اس کی شاید روحانی لائف اچھی نہیں تھی، لیکن اب وہ غیر زبان کے اندر دعا کرتی اٹھ جاتا ہے۔ روح اس کو ان کے لیے آیا ہے، ان کے لیے جو اچھے نہیں تھے، جو کمزور تھے، جو رد کیے گئے تھے، روح اس کن کے لیے آیا ہے، جن کی کوئی ویلیو اور عزت ہی نہیں تھی، جیسے ہماری یعنی میری۔ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں، اور آج بھی آتے وقت میں سوچ رہا تھا اس چیزوں کے بارے میں کہ ہماری اتنی ویلیو نہیں تھی، اتنی رسپیکٹ عزت نہیں تھی، لیکن جتنی پاک روح کی قدرت کی بدولت ہمیں ملتی ہے۔ اور وہ کن کو چنتا ہے؟ جو کہ بالکل ناحقتے اور خالی اور کمزور اور ان لوگوں کے اندر شمار جن کا ہوتا ہے، جن کو لوگ بولتے ہیں اچھا ڈرنو پڑا، انہوں کہہ کے بلا کے کرنا ہے، انہوں چھاڑو پڑا پرانی لائف کی گل کر رہے ہیں، اور رولا ہی یار سر پیڑیاں، انہوں کی کرنا ہے، انہیں یار بلا لینے ہیں، پھر کی چلو کہ بندہ بن جائے گا، انہیں نہیں، انہوں چھاڑو پڑا، وہ بے قوزیاں بندہ یا بے قوزی گڑی ہے، انہوں نے کرنے بلا کے۔ لیکن روح القدس جو ہے، جب وہ
बढ़ता है तो वो ये चीज़ें नहीं देखता, वो इन लोगों के लिए ही निकला हुआ है, धनाओं के लिए या बड़े उड़ाकों के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और जब वो रूह कुछ की कुव्वत और कुदरत से बढ़ते हैं, फिर उनका मुकाबला, उनका सामना दुनिया की हस्तियां, दुनिया के लोग कभी भी और किसी भी तरह से नहीं कर पाते। इस कदर खुदा की ब्लेसिंग और खुदा की कुदरत काम करती है। और 14:26 के अंदर लिखा हुआ है कि वो सारी बातों को क्या करता है, आप लोगों के ऊपर खोल देता है। और यहाँ तक कि आप लोग मेरे खुदावंद यीशु के बारे में जानना चाहते हैं तो उसी की भी डिटेल जो देता है और जो बातें याद दिलाता है वो रूह कुछ है। आमीन, हालेलुया। आप लोगों को और मुझे और हम सबको और तमाम तर सुनने वालों को भी किसकी जरूरत है? रूह कुछ की। आमीन। आज कैमरा ऑन रखेंगे। आज जो लोग सुन रहे हैं इनके लिए भी दुआ करेंगे ताकि ये लोग भी क्या करें और रूह कुछ की पावर से भरें। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों जो ऑनलाइन हमारे साथ अटैच होते हैं, जो मुकद्दस कलाम को लेते हैं, लाजमी हमारे लिए दुआ किया करें ताकि हम खुदावंद की मर्जी को ज़मीन के ऊपर पूरा करें। और आज हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे कि आप लोग भी रूह कुछ से भरें और आप लोगों के गिराने में से तमाम तर यीशु के नाम के वसीला से वो बंदिशें भागी जो काम कर रही हैं। आमीन। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और सिर्फ अपने यीशु मसीह की तरफ अपनी निगाह को लगाएंगे। सिर्फ आसपास की चीजों को मत देखें। आज सिर्फ रूह कुछ को देखें और उसके ऊपर अपनी आंखों को लगाएं यीशु के नाम से। रब्बी दी मारा सारा दादा दिया दे दो मारा सारा दादा। कोर्स गाएं कोई भी और सभी गाएं, ना शर्माएं एक दूसरे से। आज किसी चीज का भी डर आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। डर जो है, जो इन चीजों उस वक्त आता है आप लोगों की जिंदगी के अंदर जब आप लोग उस ब्लेसिंग को ले रहे होते हैं तो वो खुदा की तरफ से नहीं, इब्लीस की तरफ से होता है जो रोकता है आप लोगों को ताकि आप बादशाही के 11 बेटों को ना ले सकें। वो वर्शिप करने से रोकता है। लेकिन आज हम रुकेंगे नहीं, यीशु के नाम से पूरे दिल से करेंगे, ना घबराएंगे। रब्बी दी माना सना डरा शम्बी दी गारो माना सना डरा। पूरे दिल से ऊंची आवाज से